جائے، یاد رہے وہ لوگ جو کسی کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ حق چاہے ضروری نہیں کہ لاکھوں کی شکل میں ہو، ضروری نہیں کہ ہزاروں کی شکل میں ہو، کسی کا 100 روپیہ نہیں 1 روپیہ بھی اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق اپنے پاس رکھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کل حشر کی عدالت میں ان کی نمازیں انہیں بچا نہیں سکتی، ان کے روزے انہیں بچا نہیں سکتے ہیں، کل ان کے لیے پل صراط کا سفر بڑا مشکل ہونے والا ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا پل صراط جس سے سب کو گزرنا ہے، پل صراط کا جب سفر شروع ہوگا نا، ایک کنارے پل صراط کے رشتہ داری کھڑی ہوگی اور پل صراط کے دوسرے کنارے امانت داری کھڑی ہوگی۔ اللہ اکبر! ہر شخص کو گزرنا پڑے گا اس پل صراط سے، ایک طرف رشتہ داری، ایک طرف امانت داری۔ کیا مطلب؟ پل صراط کا یہ سفر آسان نہ ہوگا اس شخص کے لیے جو خائن ہے، جو غدار ہے، جو دھوکے باز ہے، جو لوگوں کے حقوق مارتا ہے، جو لوگوں کے پیسے دباتا ہے، جو لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، جو دنیا میں بے ایمانی کرتا ہے، جو دنیا میں دھوکے دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے پل صراط کا سفر آسان نہ ہوگا، وہاں امانت داری کھڑی ہوگی، اور ایسے لوگ جب پل صراط سے گزریں گے کٹ کٹ کر ٹکڑے بن کر جہنم میں گریں گے اور جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو لوگ رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھیں، رشتوں کو توڑنے والے، رشتہ داری میں نفرتیں پیدا کرنے والے، رشتہ داری میں نفرتیں پھیلانے والے، ان کے لیے بھی پل صراط کا سفر آسان نہ ہوگا۔ لہذا حقوق ادا کر دو اسی دنیا میں۔ اور یہ حقوق کا معاملہ اتنا عام ہے میرے بھائی، اہل علم نے لکھا ہے، فرض کرو کہ میں نے کبھی کسی کا حق دبایا تھا، کسی کا حق میں نے مارا تھا، آج کچھ اللہ کا ڈر آ گیا، آج میں نے توبہ کر لی، سچی توبہ میں نے کی، رو کے میں نے توبہ کی، اللہ معاف کر دے، درگزر کر دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے پاس ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے میں نے جو کبھی آپ کا حق مارا تھا وہ 50 سال پہلے کیوں نہ ہو، میں نے جو آپ کا حق مارا مجھے لوٹانا پڑے گا، تبھی میری توبہ قبول ہوگی۔ حق کو لوٹانا پڑے گا، صرف توبہ کر لینے سے، دعا کر لینے سے، آنسو بہا لینے سے گناہ معاف نہیں ہونے والا۔ میں نے آپ کی زمین ہڑپ کی تھی، مجھے وہ زمین لوٹانی پڑے گی، اور میں نے آپ کا پیسہ ناحق طریقے سے دبایا تھا، وہ پیسہ لوٹانا پڑے گا۔ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ کی تذلیل کی تھی، آپ کی توہین کی تھی، مجھے آپ کے سامنے آ کے معافی مانگنی پڑے گی۔ معاف کر دو بھائی، فلاں وقت میں نے آپ کو دکھ دیا تھا، فلاں وقت میں نے آپ کو ستایا تھا، فلاں وقت میں نے آپ کی تذلیل کی، فلاں وقت میں نے آپ کی غیبت کی، معاف کر دیجئے، مجھے آپ کے سامنے آ کے عاجز ہو کے معافی مانگنی پڑے گی، تبھی توبہ قبول ہوگی۔ ہاں، عزت آبرو کے مسئلے میں اہل علم نے لکھا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس شخص کی توہین آپ نے کی، بے عزتی کی، آج وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے، کہاں ہے نہیں معلوم ہے، یا بتانے کی صورت میں بات بننے کے بجائے بگڑنے کی امکانات ہیں، تو اہل علم کہتے ہیں جن لوگوں کے سامنے کبھی بے عزتی کی تھی، جن لوگوں کے سامنے اس کی توہین کی تھی، انہی لوگوں کے سامنے اس کا ذکر خیر کر دینا چاہیے، اس کی تعریف کر دینی چاہیے، اس کی نیک صفات کا تذکرہ کر دینا چاہیے۔ تو توبہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے، آپ رو کے سجدے میں اپنی پیشانی رگڑ کے بھی معافی مانگیں گے، جب تک حقدار کا حق نہیں لوٹائیں گے آپ کی اور میری توبہ اللہ کے پاس قبول نہ ہوگی۔ حقوق کا معاملہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، بڑا ہی نازک معاملہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو حق لوگوں کے حقوق مار کے آتا ہے، ایسے ظالم سے کل میں بات کروں گا، مظلوم کے لیے ایسے ظالم سے میں لڑوں گا۔ اللہ اکبر! ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ۔ اللہ نے حدیث قدسی 3 لوگ ایسے ہیں ان کا حریف میں رہوں گا، انہیں مجھے جواب دینا پڑے گا، میں ان سے پوچھوں گا کون ہے؟ اس میں سے ایک فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ۔ کہا کہ ایک مزدور کو کام پہ رکھا تھا، کام تو پورا لے لیا، بیچارہ پسینہ بہایا ہے اور اس کی اجرت تم نے پوری ادا نہیں کی۔ یاد رکھو کمزوروں کو مت ستاؤ۔ جو اصحاب اسر و رسوخ ہیں وہ ڈرا دھمکا کے اپنے حق نکال لیتے ہیں، جو بیچارے کمزور ہیں، منہ مرے ہیں، وہ نہ آپ کو ڈرا سکتے ہیں نہ آپ کو دھمکا سکتے ہیں، وہ آپ سے آ کے بس التجا ہی کر سکتے ہیں۔ ایسے کمزوروں کی کمزوری کا اور مجبوری کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ یاد رکھو زندگی میں کمزوروں کو ستانے والا، کمزوروں کو دکھ دینے والا، مجبوروں کو ستانے والا
اور دوسروں کی چین و سکون سے کھلواڑ کرنے والا خود اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی فیملی لائف میں کبھی سکون نہیں دیکھ سکتا. جو دوسروں کے سکون سے کھلواڑ کرتا ہے، جو دوسروں کی زندگی کو برباد کرتا ہے، دوسروں کو برباد کر کے اس دنیا میں کبھی کوئی آباد نہیں ہوا ہے. دوسروں کو برباد کرنے والا نہ صرف وہ خود کو برباد کرتا ہے، وہ آنے والی اپنی نسلوں کو بھی برباد کرتا ہے لقمہ حرام کھلا کر. لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اسی لیے مومنانہ کردار کے خلفاء اسلام جب وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے تھے تو اپنے پہلے خطاب میں جو جملے کہتے تھے اس میں ایک جملہ یہ ہوتا تھا کہ القوی منکم الضعیف حتی آخذ منہ الحق. تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ لوگوں کے حقوق جو اس کے پاس ہیں میں واپس لے کے نہ دلا دوں. تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ لوگوں کے حقوق میں اس سے نہ لے لوں. والضعیف منکم القوی، اور تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے کہ اس کا حق میں دلا کر رہوں گا. ضعیف کمزور حقدار خود کو کمزور نہ سمجھے اور ظالم طاقتور خود کو طاقتور نہ سمجھے. ظالم طاقتور رہ کر بھی کمزور ہے اور مظلوم کمزور رہ کر بھی طاقتور ہے. یہ خلفاء کا جملہ ہوتا تھا جو کہ دراصل ایک مومنانہ کردار ہے. مومن کو ہمیشہ زندگی میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑنا چاہیے. ظالم کی نہ مدد کرنی چاہیے، ظالم کی نہ تائید کرنی چاہیے، اس لیے کہ ظالم کا انجام آخرت سے پہلے دنیا میں برا ہو کے رہتا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں کی تائید نہ کرنا، ورنہ ظالموں کی تائید کی وجہ سے ظالموں کی طرح سے تمہیں بھی نارے جہنم جلا کے رہے گی.